السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، فروری کی 23 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے منگل کے روز روسی حکومت کو بین الاقوامی مالی اعانت سے الگ کر دیا اور 2 بڑے بینکوں پر پابندیاں عائد کرتے ہوئے اعلان کیا کہ یوکرین پر اس کا حملہ بین الاقوامی قانون کی صریح خلاف ورزی ہے۔ صدر بائیڈن نے یورپ میں موجود پیدل فوج کو روس کی سرحدوں کے قریب تعینات کرنے کا حکم دیا کیونکہ یہ خطہ ممکنہ تصادم کے لیے تیار ہے۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے روس کی حکومت کو مغربی فائنانسنگ سے الگ کر دیا ہے۔ اب وہ مغرب سے مزید رقوم حاصل نہیں کر سکتا اور نہ ہی ہماری منڈیوں یا یورپی منڈیوں میں نئے قرضوں کے ساتھ تجارت کر سکتا ہے۔ بائیڈن نے کہا کہ امریکہ بدھ سے روس کے اشرافیہ اور ان کے اہل خانہ پر پابندیاں لگانا شروع کر دے گا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے منگل کو روس کے مشرقی یوکرین میں فوجیوں کو منتقل کرنے کے اعلان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک خاص مدت کے لیے ریزروز کو بھرتی کر رہے ہیں، لیکن ان کو فعال کرنے کے امکان کو مسترد کر دیا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کی جانب سے مشرقی یوکرین میں ڈونیٹسک اور لوہانسک کے روس کے زیر قبضہ علاقوں کو آزاد ریاستوں کے طور پر تسلیم کرنے کے بعد برطانیہ نے بھی منگل کو روس کے خلاف اضافی پابندیوں کا اعلان کیا۔ جرمن چانسلر اولف شولز نے کہا کہ ان کی حکومت روس کے اقدامات کے جواب میں نارڈ اسٹریم 2 گیس پائپ لائن منصوبے کی سرٹیفکیشن کو روک رہی ہے۔ جاپان اور آسٹریلیا نے بدھ کے روز روس کے خلاف پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا اور امریکہ، یورپی یونین، کینیڈا، برطانیہ اور جرمنی کے ساتھ شامل ہو گیا۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ آسٹریلیا ہمیشہ زیادتی کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اور ہم اپنے تمام شراکت داروں کے ساتھ روس کا سامنا کریں گے۔ یہ پابندیوں کے عمل کا صرف آغاز ہے۔ آسٹریلیا کی پابندیاں روس کی سلامتی کونسل کے ارکان کو ہدف بناتی ہیں۔ جاپان نے بھی بعض روسی افراد کے اثاثے منجمد کر دیے ہیں اور جاپان میں روسی بانڈز کے اجرا پر پابندی لگا دی ہے۔ یوکرین کے وزیر خارجہ دیمیترو کولیبا نے روس کے خلاف مزید پابندیوں کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب پوٹن کو روکنے کے لیے دباؤ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس کی معیشت اور ساتھیوں کو ہدف بنانے کی ضرورت ہے۔ یوکرین کی فوج نے اطلاع دی ہے کہ روس نواز علیحدگی پسندوں کی گولہ باری میں لوہانسک میں ایک یوکرینی فوجی ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ وہ سفارتکاری کا ہمیشہ خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن روس کے مفادات یا اس کے شہریوں کی سلامتی پر کوئی بات چیت نہیں کی جائے گی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف کے ساتھ طے شدہ بات چیت اب نہیں ہوگی کیونکہ روس نے سفارتکاری کو مکمل طور پر مسترد کرنے کا اظہار کر دیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق روس کے بینکوں پر عائد ہونے والی پابندی کے اثرات کی نوعیت تاحال محدود ہے کیونکہ ابتدائی طور پر چھوٹے بینک پابندی کے دائرے میں آئے ہیں۔ ابھی تک عائد کی گئی پابندیاں اتنی جامع نہیں ہیں جو سن 2014 میں کرائمیا پر روس کے حملے کے بعد عائد کی گئی تھیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ روس نے کرائمیا پر حملے کے وقت عائد ہونے والی پابندیوں سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ اس نے ڈالر پر انحصار کم کیا اور بڑے پیمانے پر اپنے اثاثے یورو اور سونے میں منتقل کر دیے۔ روس کے معاشی اشاریے بھی مستحکم ہیں۔ روس کے زر مبادلہ کے ذخائر 635 ارب ڈالر ہیں۔ اس کے پاس 100 ارب ڈالر کے تیل کے ذخائر ہیں اور گزشتہ برس مجموعی پیداوار کے مقابلے میں قرضوں کی شرح کم ترین سطح پر 18% رہی ہے۔ اس لیے ماہرین کا کہنا ہے کہ 8 برس قبل کے مقابلے میں آج روس ان محدود نوعیت کی پابندیوں کا زیادہ بہتر انداز میں مقابلہ کر سکتا ہے۔
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صدر ولادیمیر پوٹن کی دعوت پر 2 روزہ دورہ ماسکو پر آج روانہ ہو گئے ہیں، جو گزشتہ 23 برسوں میں کسی پاکستانی رہنما کا روس کا پہلا دورہ ہے۔ اپنے پہلے دورے روس کے دوران عمران خان ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے۔ دورہ روس کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ دورہ ماسکو کا مقصد باہمی مفادات بالخصوص معیشت پر ماسکو سے روابط بڑھانا ہے۔ خطے کے بدلتے ہوئے حالات اور عالمی صورتحال میں وزیر اعظم عمران خان کے دورہ ماسکو کو اہمیت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ مبصرین سمجھتے ہیں کہ یوکرین اور روس کے ساتھ بڑھتے ہوئے تناؤ کے دوران عمران خان کے دورہ ماسکو کا مغربی دنیا کو اچھا تاثر نہیں جائے گا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے جاری بیان کے مطابق اس دورے کے دوران دونوں رہنما دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیں گے اور توانائی کے منصوبوں میں تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ خطے اور بین الاقوامی مسائل پر بھی گفتگو ہوگی، جن میں اسلاموفوبیا اور افغانستان کی صورتحال شامل ہے۔ وزیر اعظم عمران خان بھی اپنے ایک حالیہ بیان میں یہ واضح کر چکے ہیں کہ پاکستان کسی کیمپ کی سیاست پر یقین نہیں رکھتا اور یہ کہ انہیں دورہ روس کی دعوت یوکرین تنازع سے پہلے دی گئی تھی۔ عمران خان نے کہا کہ دنیا ایک اور سرد جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی اور یہ دورہ عالمی طاقتوں کے ساتھ باہمی مفادات پر مبنی تعلقات قائم کرنے کی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا عکاس ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے ہمراہ اعلیٰ سطحی حکومتی وفد بھی اس دورے میں شریک ہے۔ وفاقی وزراء مخدوم شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، اسد عمر، حماد اظہر، مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد، قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف اور عامر محمود کیانی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے عمران خان کے دورہ روس کی جاری تفصیلات کے مطابق صدر پوٹن اور وزیر اعظم کی ملاقات اس دورے کا اہم ترین جزو ہوگا۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم ماسکو کی روس کی سب سے بڑی مسجد اور اسلامک سینٹر کا دورہ کریں گے۔ دورے کے دوران وزیر اعظم عمران خان سے اہم روسی قیادت بشمول نائب وزیر اعظم، روسی سرمایہ کار اور تاجر ملاقاتیں کریں گے۔ طالبان حکومت نے افغانستان میں غیر ملکی دہشت گرد گروپوں کے بڑھتے ہوئے خطرات کو مسترد کر دیا ہے۔ طالبان کے وزیر خارجہ نے یونیما سربراہ ڈیبورا لیون سے ملاقات میں کہا کہ طالبان حکومت کسی کو افغانستان کی سرزمین دوسروں کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ طالبان کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ امیر خان متقی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ریمارکس کا حوالہ دیا ہے، جس میں افغانستان میں تخریبی گروپوں کی تشکیل نو پر تشویش کا اظہار کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغان افراد اس طرح کے بیانات کو اشتعال انگیز اور براہ راست اکسانے اور تخریبی گروپوں کی مہم قرار دیتے ہیں۔ یونیما نے ایک بیان میں کہا کہ یہ اجلاس افغانستان کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی آئندہ بریفنگ سے قبل منعقد ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کی ایلچی ڈیبرا لیون نے طالبان ڈی فیکٹو وزیر خارجہ متقی سے ملاقات کی۔ تمام افغان افراد کے حقوق، تحفظ اور معاشی چیلنجز پر پیش رفت اور تمام لڑکیوں اور لڑکوں کی اسکول واپسی کے لیے کی جانے والی تیاریوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ طالبان حکومت کے نائب وزیر اقتصادیات کا کہنا ہے کہ افغانستان کی نئی اقتصادی پالیسی مارکیٹ اکانومی پر مبنی ہوگی اور جلد ہی اس پالیسی کو طالبان کے نائب وزیر اعظم کو بھیجا جائے گا۔ طالبان کے نائب وزیر اقتصادیات عبداللطیف نظری نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ نئی اقتصادی پالیسی جلد جاری کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ طالبان حکومت برآمدات کی حوصلہ افزائی کرے گی اور اچھا معیاری سامان درآمد کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ کاروباری خواتین کی بھی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے پاک بھارت تنازعات کو حل کرنے کے لیے اپنے بھارتی ہم منصب نریندر مودی کے ساتھ ٹی وی ڈیبیٹ کی پیشکش پر بھارت کی جانب سے تاحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے، لیکن بھارت کے متعدد سیاستدانوں نے اس پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ عمران خان نے روس کے دورے پر روانگی سے پیشتر
रूस के सरकारी टेलीविज़न नेटवर्क रशिया टुडे को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर मुज़ाकरात से इख्तलाफात दूर हो जाएं तो वो अपने भारतीय हम मनसब से मुबाहिसा करना पसंद करेंगे। ताहम उन्होंने इस बात पर इजहार अफसोस किया कि भारत उनके मुस्बत पेशकश का कोई जवाब नहीं देता। हुक्मरान जमात बीजेपी के एक सीनियर रहनुमा ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में इमरान खान की पेशकश को मज़हक का खेस करार दिया और कहा कि दो मुल्कों के इख्तलाफात टीवी डिबेट से नहीं बल्कि संजीदा मुज़ाकरात से दूर होते हैं। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा शशि थरूर ने एक ट्वीट में कहा कि वो इस बात से मुत्तफिक हैं कि बातचीत करना जंग करने से बेहतर है। नई दिल्ली के तज्जियाकारों के मुताबिक डिप्लोमेसी में टीवी मुबाहिसे की ना तो गुंजाइश होती है और ना ही ज़रूरत। उनके बकौल मसाइल को हल करने के लिए बेहतर होता है कि वज़ीर आज़म को मदऊ किया जाता या वजारती सतह पर पहले बातचीत होती। पाकिस्तान ने भारत के साथ मुज़ाकरात की बारहा पेशकश की है, लेकिन भारत इस पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाता है और कहता है कि दहशतगर्दी और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। पाकिस्तान दहशतगर्दी के इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद करता आया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैका कानून की दफ़ा 20 के तहत वफाकी तहकीकाती इदारे को गिरफ्तारियों से रोक दिया है। अदालत का कहना है कि अगर पैका कानून की दफ़ा 20 के तहत गिरफ्तारी हुई तो FIA के डायरेक्टर जनरल जिम्मेदार होंगे। पैका कवानीन पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान भी मुत्तफिक नज़र नहीं आ रहे और उन्होंने इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस 2022 को जूं का तू नाफिज किया गया तो ये ड्रैकोनियन कानून होगा। उनके मुताबिक नए ऑर्डिनेंस को दुरुस्त किया जा रहा है और उसे रेगुलेट करके नाफिज किया जाएगा। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT सैयद अमीनुल हक ने मुतनाज़िया पैका तरमीम ऑर्डिनेंस पर वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त लिखा है, जिसमें उनका कहना था कि नई तरमीम से मुत्तफिक नहीं है क्योंकि उसमें स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया गया। तरामीम में बग़ैर ज़मानत गिरफ्तारी और फेक न्यूज़ की तशरीह न होने से मुल्क में बेचैनी फैल रही है। इस अहम कानून पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। श्रीलंका में हुक्काम पूरे मुल्क में बिजली की कटौती का इतलाक कर रहे हैं क्योंकि मुल्क का शदीद माली बहरान ईंधन की किल्लत का बाइस बनता जा रहा है और उसके पावर ग्रिड को माजूर कर रहा है। श्रीलंका के पब्लिक यूटिलिटीज़ कमीशन ने कहा कि वो मंगल और पीर को 2 घंटे बिजली की कटौती के बाद बुध को 4.5 घंटे के लिए पूरे मुल्क का ग्रिड बंद कर देगा। रेगुलेटरी बॉडी ने कहा कि सरकारी सेलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने कटौतियों की इजाज़त की दरख्वास्त की थी क्योंकि ईंधन की किल्लत ने कौमी ग्रिड की सलाहियत को ख़त्म कर दिया था। करंसी के बहरान ने बैरून मुल्क से ईंधन और दीगर ज़रूरी अशिया की दरामद में रुकावट डाली है। इन अशिया में दूध का पाउडर, खाना पकाने वाली गैस और पेट्रोल शामिल है। सऊदी अरब का कौमी दिन हर साल 23 सितंबर को मनाया जाता है। अलबत्ता शाही फरमान के मुताबिक 22 फरवरी से ममलुकत के यौम तौसीस की तकरीबात का आगाज़ कर दिया गया है। सऊदी गज़ेट के मुताबिक 27 जनवरी को सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने शाही फरमान जारी किया था, जिसमें हर साल 22 फरवरी को सऊदी अरब के यौम तासीस या ममलुकत के क़याम के दिन का मनाने का ऐलान किया गया था। गुज़श्ता माह जारी होने वाले शाही फरमान में 22 फरवरी को ममलुकत के यौम तासीस करार देने के ऐलान को माहिरीन सऊदी अरब की तारीख़ असर नौ तरतीब देने का इशारा करार देते हैं। कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ खबरें। अक़वाम मुत्तहिदा के शिमाली कोरिया के इंसानी हकूक़ के आला माहिर थॉमस ओजिया क्विंटाना ने बैनुल-अक़वामी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो शिमाली कोरिया को कोरोना वायरस की वैक्सीन की 60 मिलियन खुराकें भेजे। शिमाली कोरिया इन 2 ममालिक में से एक है जिन्हें अभी तक वसी पैमाने पर वैक्सीनेशन मुहिम शुरू करना है।
اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نے بدھ کو سول میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ ہمارے پاس معلومات موجود ہیں کہ شمالی کوریا کے حکام جزوی تعداد میں ویکسین حاصل کرنے اور مزید ویکسین کے حصول کے لیے کسی قسم کے دباؤ کا شکار ہونے کے بارے میں مشکوک ہیں۔ ہانگ کانگ کی رہنما کا کہنا ہے کہ مارچ میں پوری آبادی کی کووڈ وائرس کے لیے جانچ کی جائے گی کیونکہ یہ اومیکرون قسم کی وجہ سے وبا کے بدترین مرحلے سے دوچار ہے۔ ہانگ کانگ میں 15 فروری سے روزانہ لگ بھگ 5,000 انفیکشن کیسز کی اطلاع ملی ہے اور اس تعداد سے اس کی صحت کی دیکھ بھال کے نظام کو خطرہ ہے۔ سال کے آغاز میں موجودہ اضافے کے بعد سے شہر میں تقریباً 54,000 کیسز اور 145 اموات ریکارڈ کی گئی ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنی محبتوں کا اظہار اپنے کمنٹس میں کرتے ہیں۔ اپنی اس محبت کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔